بغداد کی پرانی گلیاں ہمیشہ سے ہی اپنی رنگینی، ہنرمندی اور قصے کہانیوں کی بدولت مشہور تھیں۔ وہ شہر جہاں ایک طرف علم و دانش کے مراکز آباد تھے، تو دوسری طرف عام لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی کہانیوں اور تجربوں سے دوسروں کو سبق دیتے تھے۔ انہی گلیوں میں ایک دھوبی بھی رہتا تھا جسے لوگ چالاک دھوبی کے نام سے جانتے تھے، لیکن اس کی چالاکی صرف دنیاوی مطلب پرستی یا فریب نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی عقل، حاضر دماغی اور سچائی کو ملا کر ایسا جواب دیتا کہ سننے والے حیران رہ جاتے۔ وہ دن بھر لوگوں کے کپڑے دھوتا، دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر صابن ملتا، پانی میں کپڑے ڈبوتا اور زور زور سے پیٹ کر انہیں سفید کرتا۔ اس کی محنت اسے تھکا تو دیتی، مگر دل کے سکون کی وجہ یہ تھی کہ وہ حلال روزی کماتا اور کبھی کسی کے مال میں خیانت نہ کرتا۔ بغداد کے امیر اور غریب سب اس سے مطمئن رہتے تھے، کیونکہ وہ کپڑے نہ صرف صاف کرتا بلکہ اگر کسی کے کپڑے پھٹ جاتے تو خود اپنی محنت سے سی کر واپس کرتا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ذہین بھی تھا، اور کئی بار ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے اس کی ذہانت اور سچائی کو اور زیادہ نمایاں کر دیا۔ ایک دن بغداد کے بازار میں شور مچا کہ خلیفہ کے دربار میں ایک عجب معاملہ آیا ہے۔ دربار میں ایک تاجر فریاد لے کر پہنچا کہ اس کے پاس سے قیمتی کپڑوں کا گٹھا غائب ہو گیا ہے، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ گٹھا دھوبی کے پاس تھا۔ درباریوں نے فوراً دھوبی کو بلوا لیا۔ جب دھوبی دربار میں آیا تو وہ تھکا ہوا ضرور تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف کی بجائے اطمینان تھا، کیونکہ اس نے کبھی چوری نہیں کی تھی۔ خلیفہ نے سخت لہجے میں پوچھا کہ اے دھوبی، یہ تاجر کہتا ہے کہ تو نے اس کے قیمتی کپڑے ہڑپ کر لیے ہیں، اب بتا، سچائی کیا ہے؟ دھوبی نے عاجزی سے جواب دیا، حضور، میں ایک غریب محنت کش ہوں، میرا کام لوگوں کے کپڑے دھونا ہے، امانت میں خیانت کرنا میرے لیے موت سے بدتر ہے، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ خلیفہ نے مزید دباؤ ڈالنے کے لیے کہا کہ اگر تو سچ کہتا ہے تو اپنی صفائی میں کوئی دلیل پیش کر، ورنہ تاجر کی بات پر یقین کیا جائے گا۔ دربار میں سب خاموش ہو گئے۔ تب دھوبی نے حاضر دماغی سے کہا، حضور، آپ خود انصاف پسند ہیں، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا راز فوراً کھل جائے گا۔ آپ حکم دیں کہ یہ تاجر بتائے اس نے مجھے کپڑے کب اور کس وقت دیے تھے، اور پھر میرے روزانہ کے کام کا حساب لیا جائے، فوراً سچ سامنے آ جائے گا۔ خلیفہ نے تاجر کو حکم دیا تو وہ ہچکچانے لگا اور گڑبڑانے لگا، کیونکہ اس نے جھوٹا الزام دھوبی پر ڈال کر اپنی اصل چوری کو چھپانا چاہا تھا۔ دھوبی نے مزید کہا، حضور، اگر مجھے کپڑوں کی لالچ ہوتی تو میں غریب ضرور ہوں، مگر میرے پاس درجنوں لوگوں کے قیمتی کپڑے روز آتے ہیں، میں ان سب کو چرا سکتا تھا مگر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ میرا اصل ثبوت ہے کہ لوگوں کا اعتماد آج بھی میرے ساتھ ہے۔ دربار میں موجود کئی لوگ بول اٹھے کہ واقعی یہ دھوبی ہمیشہ ایماندار رہا ہے، کبھی اس کے خلاف کوئی شکایت نہ آئی۔ خلیفہ نے جب یہ دیکھا تو اس نے دھوبی کی سچائی اور عقل کو سراہا اور تاجر کو سزا دی کہ وہ آئندہ جھوٹا الزام لگا کر کسی کی عزت نہ اچھالے۔ دھوبی نے شکر ادا کیا اور دربار سے باہر آیا تو لوگ اسے داد دینے لگے کہ تم نے نہ صرف اپنی سچائی بچائی بلکہ اپنی عقل سے جھوٹے کو رسوا کر دیا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس واقعے کے بعد دھوبی کی شہرت اور بڑھ گئی، لوگ دور دور سے اس کے پاس آنے لگے اور اپنی امانتیں اس کے پاس محفوظ رکھنے لگے۔ وہ نہ صرف کپڑے دھوتا بلکہ غریبوں کے لیے مددگار بھی بننے لگا۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہوتے تو وہ اس کے کپڑے مفت دھو دیتا، اور کہتا کہ اللہ نے مجھے عقل اور محنت دی ہے تو میں اسے دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کروں گا۔ ایک دن ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک امیر آدمی اپنے قیمتی ریشمی کپڑے اس کے پاس لایا اور بولا، یہ میرے لیے بہت قیمتی ہیں، انہیں خاص خیال سے دھونا ورنہ نقصان کی تلافی تجھے کرنی ہوگی۔ دھوبی نے کہا، حضور، فکر نہ کریں، میں آپ کی امانت کو اپنی امانت سمجھ کر سنبھالوں گا۔ مگر جب وہ کپڑے دھو کر خشک کرنے کے لیے دھوپ میں ڈالے گئے تو تیز ہوا نے ایک کپڑا اڑا دیا۔ دھوبی پریشان ہوا مگر ہمت نہ ہاری، وہ ہوا کے رخ پر بھاگا اور آخرکار وہ کپڑا ایک درخت کی شاخ سے اٹکا ہوا ملا۔ دھوبی نے شکر ادا کیا اور سوچا کہ امانت بچانا انسان کے لیے کتنا اہم ہے۔
اگلے دن جب وہ کپڑے واپس کرنے گیا تو اس نے پورا واقعہ سچ سچ بیان کر دیا۔ امیر آدمی نے کہا، اگر تو چاہتا تو یہ بات چھپا لیتا، مگر تیری سچائی نے میرا دل جیت لیا ہے، آج کے بعد میرا ہر کپڑا صرف تیرے پاس ہی آئے گا۔ دھوبی کی یہ سچائی اور عقل رفتہ رفتہ ایک مثال بن گئی اور بغداد میں لوگ اپنے بچوں کو اس کی مثال دیتے کہ دیکھو سچائی اور عقل دونوں ساتھ ہوں تو انسان کے دشمن بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ خلیفہ تک یہ بات پہنچی تو اس نے ایک دن دھوبی کو بلا کر کہا، اے دھوبی، تو نے اپنی محنت، عقل اور سچائی سے لوگوں کے دل جیتے ہیں، یہ دراصل خلافت کے اصول ہیں کہ ہر شخص کو امانتدار ہونا چاہیے۔ آج سے تو صرف دھوبی نہیں بلکہ خلافت کا نمائندہ ہے، تو لوگوں کو یہ سکھا کہ سچائی سے کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ دھوبی نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، حضور، یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے ہمت دی، میں غریب ضرور ہوں مگر دل کا امیر ہوں، اور یہی دولت اصل ہے۔ یوں بغداد کا وہ چالاک دھوبی نہ صرف اپنی چالاکی بلکہ سچائی کے سبب مشہور ہو گیا۔ صدیوں تک اس کی یہ کہانی لوگوں کو یہ سبق دیتی رہی کہ دنیا میں عقل وہی ہے جو انسان کو سچائی کی طرف لے جائے اور امانت وہی ہے جو دوسروں کا دل جیت لے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں عقل اور سچائی مل کر انسان کو عظیم بنا دیتے ہیں۔